شادی کرنا یہ انسان کی فطرت ہے. ہر مرد کے اندر عورت کی خواہش پیدائشی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم میں یہ رکھا ہے کہ عورت سے وہ قرار حاصل کرے، تسکین حاصل کرے. مردوں کو اللہ نے یہ خصوصیت دی ہے، صفت دی ہے، اور عورتوں کے بھی اندر اللہ نے یہ رکھا ہے کہ ان کا میلان یا ان کی توجہ مردوں کی طرف ہے، لیکن اس کو اسلام نے ایک حلال طریقے سے باندھا ہے، وہ نکاح کے ذریعے سے. اب اگر کسی پر پابندی لگا دیں، اگر میں کہہ دوں کہ میرے جتنے قریب کے ہیں، جتنے ماننے والے ہیں، ان میں سے کوئی بھی عورت کو ٹچ نہیں کرے گا زندگی بھر، تو یہ میں نے فطرت کے خلاف بات کی. یہ فطرت کے خلاف بات کی. میں بول نہیں سکتا کہ تم شادی نہ کرو، نکاح نہ کرو، اور اسلام نے کبھی بھی ایسی پابندی نہیں لگائی. عیسائیوں نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ جو ان کا مذہبی ہوگا، ریلیجیس ہوگا، وہ عورتوں کو نہیں چھوئے گا. کتنی حیرت کی بات ہے. معلوم ہے آپ کو آج دنیا میں ویمن رائٹس کی بات عیسائی کرتے ہیں جو خود نکاح نہیں کرتے. جو پادری نکاح نہیں کرتا، کبھی عورت کو اپنے ساتھ نہیں رکھتا، وہ ویمن رائٹس کی بات کرتا ہے. حیرت نہیں ہوتی؟ کچھ نن ایسی ہیں جن کو زندگی بھر کے لیے پابندی لگا دی گئی کہ اب تم کسی مرد کی بیوی بن نہیں سکتی. سنیاس لے لیا اس نے، وہ کبھی یہ راستے پر آ نہیں سکتی. یہ فطرت کے خلاف ہے، اور ہم نے اس کے انجام دیکھے ہیں، بلکہ اخباروں نے آپ سب کو بتایا بھی ہوگا. حقیقت ہے کہ جب فطرت کے خلاف کوئی بات کی جاتی ہے تو وہ چند دن تک تو چل سکتا ہے، لیکن پھر کہیں غائبانہ طور پر لاوا پھوٹ ہی جاتا ہے. اور اس کا انجام دیکھا ہے کہ کئی چرچ ایسے نکلے جہاں پر راہبوں نے نن اور دوسرے آنے والے بھکتوں کو ہی نہیں بخشا. یہ حالات ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ فطرت کے خلاف یہاں پر حکم دیا، یا انہوں نے خود اپنے آپ کو اس طرح کا کیا. اسی طرح سے بعض دوسرے مذاہب میں بھی سنیاس لینے کے جو طریقے بتائے گئے ہیں، اسلام اس کا قائل نہیں ہے. اسلام معاشرتی مذہب ہے، سب کے ساتھ رہ کر کے جینے والا مذہب ہے. اگر دنیا کو ترک کرنے کا مطلب یہ ہوتا کہ انسانوں میں نہ رہا جائے تو کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے جیسے شہر میں رہتے ہی نہیں، جنگل میں جا کر کے رہتے ہیں، کنارہ کشی اختیار کر لیتے. لیکن اسلام معاشرتی مذہب ہے، یعنی لوگوں کے درمیان رہنے کا مذہب ہے، دین ہے. ہم سنیاس نہیں لیتے. ایک صحابی، 3 صحابہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر کے یہ باتیں کر رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تو آدھی رات گزر جاتی تھی. تو تینوں نے دیکھ کر کے کہا یہ تو بخشے ہوئے ہیں، یہ معصوم ہیں، ان سے کوئی خطا نہیں ہوئی، اس کے بعد اتنی عبادتیں ہیں ان کی، ہم جیسوں کو تو کیا کرنا چاہیے، بڑی عبادت کرنی چاہیے. جب رسول اتنی عبادت کر رہے ہیں تو ان تینوں صحابہ میں سے تینوں نے کیا کیا جانتے ہیں؟ ایک نے یہ اس دن وعدہ کر لیا، آج کے بعد سے میں کبھی کسی عورت کے پاس جاؤں گا ہی نہیں، زندگی بھر کے لیے عورت کے قریب نہیں جاؤں گا. دوسرے صحابی نے کہا آج کے بعد سے میں کبھی رات کو سوؤں گا ہی نہیں، پوری رات کھڑا رہوں گا. تیسرے صحابی نے کہا آج کے بعد سے میں کبھی کھاؤں گا ہی نہیں، دن میں بھی اور رات میں بھی روزہ رکھوں گا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اندر سے سن رہے تھے، باہر تشریف لائے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا تم میں سے کون کون ہے جو یہ باتیں کر رہا تھا؟ وہ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی عبادتوں کو دیکھ کر کے یہ کہا، جب آپ سید الانبیاء ہیں، معصوم ہیں، آپ اتنی عبادت کرتے ہیں تو پھر ہماری عبادت کا حال کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں بہت زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے ہم نے ایسے ایسے عہد کیے. میں نے کہا ہے کہ آج سے میں عورتوں کو چھوؤں گا نہیں، کبھی کسی کے قریب نہیں جاؤں گا، نکاح کر کے بھی نہیں جاؤں گا. دوسرے نے کہا میں نے یہ کہا ہے کہ رات کو سوؤں گا نہیں. تیسرے نے کہا میں نے یہ کہا ہے کہ آج کے بعد سے کبھی کھاؤں گا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ نہیں ہے، اسلام یہ نہیں ہے. میری سنت پر اگر عمل کرنا چاہتے ہو
تو میں اللہ کی عبادت کا بھی حق ادا کرتا ہوں اور عورتوں کا بھی حق ادا کرتا ہوں. میں نے اپنی رات کو تقسیم کر رکھا ہے، بیویوں کے لیے بھی حق ہے اور اللہ کی عبادت کا بھی حق ہے. اور دوسرے سے کہا تم نے کہا کہ رات کو کبھی سوؤں گا ہی نہیں، یہ بھی ہمارا طریقہ نہیں ہے، تم فطرت کے خلاف بات کر رہے ہو، بیمار ہو سکتے ہو، روزانہ رات پورے نہیں سو رہے. اب یہاں اس پر میں رک کر کے کہوں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو منع کیا جو یہ کہہ رہے تھے میں رات بھر عبادت کروں گا. حضور نے فرمایا میری سنت یہ ہے کہ میں تھوڑی رات آرام کرتا ہوں اور تھوڑی رات اپنے رب کی عبادت بھی کرتا ہوں. تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، اس کو بھی آرام دو. اور پھر تیسرے صحابی سے کہا میری سنت یہ ہے کہ میں افطاری بھی کرتا ہوں اور سحری بھی کرتا ہوں اور روزہ بھی رکھتا ہوں. ایسا نہیں کہ پورا پابندی کر لیا، جبکہ وہ رسول جن کو اللہ تعالیٰ جنت سے کھلاتا پلاتا ہے، اس کے باوجود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کنٹینیو روزہ رکھنا نہیں چاہیے، کہ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، کمزوری آ جائے گی. حضور نے منع فرمایا میں ایک دن روزہ رکھتا ہوں ایک دن نہیں رکھتا، یا میں افطار کرتا ہوں شام کے وقت اور دن میں روزہ رکھتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے میرے عزیزو، اس پوری حدیث کا خلاصہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو حکم دیے، اسلام کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں کہیں پر بھی افراط و تفریط نہیں، یعنی بہت تنگی والے حکم بھی نہیں اور بہت ڈھیل بھی نہیں. اسلام درمیانی راستہ ہے، درمیانی راستہ ہے. اب یہاں ان لوگوں کو سوچنا چاہیے، حضور نے جس صحابی کو رات بھر عبادت کرنے کے لیے منع کیا، یہاں رات بھر گیم کھیلنے والے لوگ موجود ہیں، پوری رات بھر عیاشی کرنے والے موجود ہیں. ان کو تو رات بھر کھڑے ہو کر کے عبادت کرنے کو میرے آقا نے منع کیا تھا. آرام کرو تھوڑی دیر، اپنے جسم کو راحت پہنچاؤ. اس طرح سے اسلام کی یہ خصوصیات ہے کہ اسلام انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے، اسلام کی فطرت کے مطابق ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. میں آج چیلنج کرتا ہوں، ایک ایسا حکم لا کر کے دکھا دو، ایک ایسا حکم اسلام میں کہ جس میں ایسا لگتا ہو کہ یہ انسان کے لیے بھاری ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اسلام